إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. دینی اور ایمانی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں اور بچیوں، تنظیم ائمہ مدارس کی جانب سے ہفتہ واری مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت کے اندر دین کی بیداری پیدا ہو اور آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین سے وابستگی اور تعلق مضبوط ہو. آج کی اس مجلس کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کیا ہے، اس کو بتایا اور سمجھایا جائے. ہندوستان کی جن حالات میں ہم رہتے ہیں ان حالات میں ہر طرف یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے توہین آمیز کلمات ارادتاً کہے جاتے ہیں، کہلوائے جاتے ہیں. اس میں ایک بنیادی سبب تو یہ ہے کہ ہندوستانی سماج کے اندر ایک دیوار ایسی کھڑی کی جائے نفرت کی بنیاد پر کہ ہندو الگ اور مسلمان الگ ہو جائیں. اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ خود ہم نے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تعارف قولاً اور عملاً بالکل نہیں کروایا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہم نے قول سے تو کروایا ہی نہیں ہے، عمل سے غلط تصویر پیش کی ہے، غلط پیغام دیا ہے. اس سماج کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں، کچھ قریب رہتے ہیں، کچھ فاصلے سے رہتے ہیں. ان سے ہمارا تعلق معاملات کا بھی ہوتا ہے، اخلاق کا بھی ہوتا ہے، معاشرت کا بھی ہوتا ہے. مختلف قسم کے نوع بنو انواع و اقسام کے روابط ہیں. ان تمام روابط کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ محمد کا ماننے والا ہے اور اس کا عمل یہ ہے. اور جب امت کا ایک فرد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تجارت کر رہا ہوتا ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کاروبار کر رہا ہوتا ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کسی سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی تہوار منا رہا ہوتا
ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی شادی بیاہ کر رہا ہوتا ہے، الغرض زندگی کے جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل کے اندر جب وہ دیکھتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے گھر کے افراد، ہمارے محلے کے افراد، ہماری سوسائٹی کے نوجوان، ہماری سوسائٹی کی خواتین، ہماری سوسائٹی کے بوڑھے یہ جن امراض کا شکار ہیں، یعنی جھوٹ کا بولنا، یعنی غیبت کا کرنا، یعنی حسد کا کرنا، یعنی گھوس کا کرنا، یعنی مالی معاملات کے اندر خرد برد کرنا، غبن کرنا، اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ شراب کا پینا، جوئے کا کھیلنا، سٹے کا کاروبار کرنا، عورتوں کا بے پردہ نکلنا، یہ تمام چیزیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اور پھر مالی چیزوں کے اندر کسی کو قتل کر دینا، کسی کو دبا دینا، کسی کو ظلم کر دینا، یہ تمام چیزیں روا رکھی جاتی ہیں۔ تو یہ پیغام جاتا ہے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا یہ ہے، اس کی تعلیم بھی وہی ہے جو یہ کام کر رہا ہے فطری طور پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سماج کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں، غلط آئینہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے، اتنی صاف ستھری ہے، اتنی آئینے کی طرح ہے کہ کہیں پر ذرہ برابر ایک دھبا نظر نہیں آتا ہے۔ اور اگر یہ کوئی کہے کہ دھبا ہے یہاں پر تو اس کی آنکھوں کی خرابی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی نقص نہیں ہے، اس کا کوئی عیب نہیں ہے، اس کے آنکھ میں عیب ہے، اس بنیاد پر وہ غلطی نظر آتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، اے اماں آپ یہ بتا دیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سراپا قرآن تھے۔ قرآن میں جو کچھ لکھا گیا اور کہا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر وہ چیز چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ تم قرآن کے حروف کو دیکھ لو، اس کے کلمات کو دیکھ لو، اس کی آیات کو پڑھ لو اور سمجھ لو، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ لو، یہاں پر عمل موجود ہے، وہاں پر قول موجود ہے۔ پوری حیات طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قرآن کا آئینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی جو زندگی ہے وہ بھی قرآن کا آئینہ ہے۔ معاشرت کے معنی کیا ہے؟ معاشرت کا مطلب ہے ملنا جلنا، ایک دوسرے سے تعلقات کا قائم کرنا۔ سوسائٹی کے اندر جو کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی برابر کا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی اجنبی ہے، کوئی پڑوس میں رہتا ہے، کوئی محلے میں رہتا ہے، کوئی گاؤں میں رہتا ہے، کوئی شہر میں رہتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے۔ الغرض ان تمام لوگوں سے کس قسم کا تعلق رکھا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک ایک چیز موجود ہے، ایک ایک چیز موجود ہے۔ تلاش کرنے والوں کو تلاش کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو تلاش کر کے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ معلوم کر کے عمل کر کے پیش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، آپ نے یتیمی کا زمانہ پایا، والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی گود میں آئے تو حالت یتیمی کے اندر آئے،
کچھ تھوڑا سا پروان چڑھے آپ تو ماں بھی رخصت ہو گئی، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اب آپ دادا کی پرورش میں آئے، جب دادا کی پرورش میں آئے تو تھوڑے دن رہے، اس کے بعد پھر چچا کی پرورش میں آئے، دادا کا جب انتقال ہو گیا، چچا کی جب پرورش میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا کو اتنی محبت تھی کہ وہ اپنے بچوں سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ماں تھی نہ آپ کے ابا موجود تھے، اس لیے چچا نے یہ چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کے وہ تمام سلیقے اور طریقے سکھلا دیے جائیں جس کی بنیاد پر زندگی کے تمام ضروریات پوری ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا تجارت کی غرض سے شام کی جانب لے جانے لگے۔ چھوٹے تھے، آپ کا بچپنا تھا، شام کے قریب جب پہنچے وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو اس کے قریب میں ایک راہب رہا کرتا تھا۔ راہب نے محسوس کیا کہ اس قافلے کے اندر خاص کوئی چیز ہے جس سے انوار و برکات کا صدور ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس قافلے سے اور آسمان سے خاص ربط ہے، انوار کی بارش ہو رہی ہے، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ راہب نکل کر قافلے کے اندر آیا، نظر دوڑائی، اور جب نظر دوڑائی تو آقا انعامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت بچے تھے 11 و 12 سال کے، پیشانی کو دیکھ کر راہب کی نظر ٹک گئی اور یہ کہا کہ اس کا مربی کون ہے، کس کے ساتھ یہ بچہ آیا ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے، میں ساتھ میں لے کر آیا ہوں تاکہ تجارت کے جو نشیب و فراز ہیں، تجارت کی جو گتھیاں ہیں، یہ سمجھ سکے، سلجھا سکے، آگے کاروبار کی زندگی میں قدم رکھ سکے۔ راہب نے یہ کہا کہ یہ بچہ ایسا ہے آگے چل کے یہ نبی بنے گا، اور یہود کی نظریں اگر اس پر پڑ گئیں، یہودیوں نے اگر دیکھ لیا اس کو، پہچان جائیں گے، جان کے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہودی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہٹ کر کسی خاندان کے اندر کوئی نبی آئے، ان کا وجود ہو۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے آپ شام لے کر نہ جائیے، واپس جائیے، اپنے گھر کے اندر رکھیے، نگرانی میں رکھیے۔ ابو طالب لے کر چلے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پروان چڑھتی رہی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک خاص واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے جو حالات ہیں ان حالات کو اپنے حالات سے کمپیئر کیجیے۔ حالات کیا تھے؟ ہر بڑا آدمی چھوٹے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جانے کی کوشش کر رہا ہے، مالدار ہے تو غریبوں پہ پیسہ نوچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بات ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ چاہتا ہے کہ پیسہ سمٹ کر ہمارے ہی پاس آئے، جس کے پاس طاقت ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنی طاقت کے بل پر سب کو جھکا لے اپنے سامنے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص آیا، تجارت کی غرض سے کچھ کپڑے لے کر آیا بیچنے کے لیے۔ لوگ آتے رہے، یہ کپڑا کیسا ہے، یہ مال کیسا ہے، اچھا ہم گھر آتے ہیں دکھا کر پھر بعد میں پیسہ دیں گے۔ ایک لے گیا، دو لے گئے، تین لے گئے، اس طریقے سے تاجر کا پورا کپڑا یا پورا سامان لوگ اٹھا لے گئے، لوٹ لے گئے، اور واپس آ کر پیسہ کسی نے نہ دیا۔ پریشان حال، میں اب واپس کیسے جاؤں گا گھر؟ میں تو آیا تھا یہاں پر کہ کچھ کپڑا بیچ کر، کچھ مال بیچ کر پیسہ کماؤں گا، گھر لے کر جاؤں گا اور بچوں کو کھلاؤں گا، اپنی زندگی بناؤں گا،
यहां तो जो पूंजी थी वो भी लूट ली गई है और बड़े बहाने से लूट ली गई है। अच्छा हमको दे दो, घर में दिखाते हैं, दिखाकर वापस आते हैं, पैसा देंगे। फिर एक ने किया, दो ने किया, तीन ने किया, अब पूरा माल गायब, पैसा वापस आने को तैयार नहीं है। यहां तक कि परेशान होकर उसने गुहार लगाई और मक्के के जो लीडरान थे उनके पास वो गया, मेरा माल वापस दिलवा दीजिए, मेरा पैसा वापस दिलवा दीजिए। सब समझाते में कोई जरा बराबर आगे आने के लिए तैयार नहीं है। इस जुल्म को कैसे रोका जाए? लेकिन चंद अफराद के दिलों के अंदर ये बात आई, हमारे मुआशरे के अंदर ये जो काम हो रहा है ये काम दुरुस्त नहीं है। कमजोर को, मजलूम को, गरीब को परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। जिन लोगों ने ये काम किया है, गलत काम किया है। फजल, फुजैल और मुफज्जल नाम के अफराद, फजल, फुजैल और मुफज्जल नाम के अफराद ये जमा हुए और कहा इस सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर ये काम तो गलत हो रहा है। एक आदमी सामान लेकर आया है, बेचने के लिए आया है, कुछ पैसा कमाएंगे, और यहाँ के लीडरान, यहाँ के सुरमा, यहाँ के ताकतवर, यहाँ के मालदार उसका माल हड़प ले गए और वो पैसा वापस करने के लिए तैयार नहीं है, माल वापस करने के लिए तैयार नहीं है। इस जुल्म को रोका जाए, इस जुल्म को रोका जाए। इन तीनों अफराद ने कमेटी बनाई, चंद अफराद को इकट्ठा किया और उस गरीब का, उस ताजिर का माल दिलवाया। आका इनामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात मालूम हुई कि ऐसी तंजीम बनी है जिस तंजीम का एक मंशूर है, और मंशूर यह है कि सोसाइटी के अंदर जो जुल्म हो रहा है, मुआशरे के अंदर जो फसाद और करप्शन हो रहा है, मुआशरे के अंदर जो ये बात फैली हुई है कि जालिम मजलूम को खा रहा है, ताकतवर कमजोर को खाया चला जा रहा है, इसको दूर करना चाहिए। आपने फरमाया मेरा नाम भी उसमें शामिल करो, मैं भी मजलूमों के साथ हूं और मजलूम का हक दिलवाने के अंदर मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज को सुधारने के लिए, सोसाइटी को सही रास्ते पर लाने के लिए, मुआशरे के अंदर एक नई जिंदगी पैदा करने के लिए पहला कदम उठाया था। उस वक्त जब अभी नबूवत आपको नहीं मिली थी, आप नबी नहीं हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आगे बढ़ती है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as-सादिक अल-अमीन के नाम से मशहूर हो गए। as-सादिक का मतलब सच्चे, अल-अमीन का मतलब अमानतदार। मुआशरे के अंदर किसी का नाम as-सादिक हो जाए, उसकी सिफत की बुनियाद पर उसका लक़ब पड़ जाए, उसकी सिफत की बुनियाद पर अल-अमीन अमानतदार उसको कहा जाना लगे, तो इसका मतलब यह है कि अफराद की निगाह के अंदर, चाहे वो खानदान के लोग हों, बिरादरी के लोग हों, गांव शहर के लोग हों, कस्बे के लोग हों, महल्ले के लोग हों, अगर ये बात उस शख्स के बारे में कहते हैं तो इसका मतलब यह है मुआशरे में उसका एक वजन है और उसकी जिंदगी को बहुत आईने की तरह देखते हैं, साफ सुथरी देखते हैं। वो झूठ नहीं बोलता है, वो अमानत में खयानत नहीं करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत को देखकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में ज़ौजा बनी और हम सब की मां बनी, उन्होंने आपको तिजारत के लिए माल दिया। मेरे पास ये माल है, आप लेकर जाइए, तिजारत के गरज से कारोबार कीजिए, जो फायदा होगा उसमें कुछ हिस्सा हमारा होगा, कुछ हिस्सा आपका होगा। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने गुलाम को साथ में लगा दिया, और इसलिए लगा दिया ताकि ये साथ में जाएंगे तो हालात की निगरानी रखेंगे, कारोबार कैसे करते हैं, सच बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इनके बारे में जो as-सादिक का लफ्ज कहा जाता है, ये सही कहा जाता है कि झूठ कहा जाता है, अल-अमीन का लफ्ज कहा जाता है, लक़ब दिया जाता है, ये सही कहा जाता है कि झूठ कहा जाता है, इसको देखा जाए, परखा जाए, जांचा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गरज से माल लेकर गए और फिर वापस लेकर आए
غلام نے جو کچھ دیکھا تھا منوعن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں جا کر بتا دیا، سنا دیا۔ میں نے ایسی صاف ستھری زندگی کسی کی نہیں دیکھی ہے، زبان سے ایک لفظ جھوٹ کا نکلتا ہی نہیں ہے، اور ذرہ برابر کہیں امانت میں خیانت ہے ہی نہیں۔ جو کچھ کہا جاتا ہے آپ کے تعلق سے الصادق الامین، منوعن آپ کی زندگی ویسی ہی ہے، اور کاروبار میں بہت نفع ہوا، سچ بولنے کی بنیاد پر، امانت میں امانت داری کا ثبوت فراہم کرنے کی بنیاد پر خوش ہوئی۔ خوش ہونے کے بعد انہوں نے اپنا پیغام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھیجا، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں کہ بڑے بڑے سورماؤں کے پیغام کو رد کر چکی تھیں، بڑے بڑے مالداروں کے اور سرداروں کے پیغام کو رد کر چکی تھی۔ ہمیں ایسا پیغام نہیں چاہیے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مالدار نہیں ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مالی اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ آپ خود دوسروں کا مال لے کر تجارت کرتے ہیں، لیکن آپ کی صداقت کو دیکھ کر، آپ کی امانت کو دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام دیا، پیغام کو قبول کیا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی۔ 25 سال کی عمر وہ عمر ہوتی ہے کہ جوانی کے اعتبار سے ایک جوان بہت پختہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہ بہت ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ ان کو زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس جوانی کی عمر کے اندر کسی 40 سالہ خاتون کے اندر سے شادی کر لینا جو خاتون بیوہ ہو، یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ زندگی آپ کی ایسی صاف ستھری تھی، ایسی صاف ستھری تھی کہ کہیں ذرہ برابر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کی زندگی کے میں کہیں فتور ہوتا، کہیں نقص ہوتا، کہیں کمی ہوتی، تو آپ کسی ایسے خاندان کو دیکھتے جو آپ کے لیے کوئی عورت اور کوئی خاتون آپ کے ہم عمر ہوتی، آپ کے عمر سے کم ہوتی، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ ہمارے بیٹے کو کیسی بیوی چاہیے؟ عمر میں کم ہونا چاہیے۔ یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، ازدواجی زندگی کا آغاز آپ کا ایک ایسی خاتون سے ہوتا ہے جو عمر میں کئی سال بڑی ہیں، بیوہ ہیں، اور پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ معاشرے کے اندر اگر انسان کو ازدواجی زندگی گزارنی ہے اور ضرورت پڑ جائے کہ وہ بیوہ سے شادی کرے تو شادی کر لینا چاہیے، معاشرے کے دباؤ کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً تمام اولاد، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچیاں ہوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں، صرف ایک بیٹے ایسے ہیں جو ماریہ قبطیہ سے یا کسی اور دوسری خاتون سے ہیں، ان کی پیدائش ہوئی، اور جو نرینہ اولاد ہیں ان کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا ہے۔ جو غیر نرینہ اولاد ہیں یعنی بچیاں ہیں وہ زندہ رہیں، ان کی شادیاں ہوئی، ان کے بچے ہوئے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاشرے کے اندر جو تعلق بیوی سے ہونا چاہیے، بچوں سے ہونا چاہیے، وہ تعلق حدیث کی کتابیں بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جاتے ہیں، اپنا کام خود کرتے ہیں، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹا ہوا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو گاٹھ لیتے ہیں، وہ کسی دوسرے کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ ضرورت پڑتی ہے دوسرے کاموں کی، گھر کی صفائی کا کرنا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ان کے والدین نے آپ کی خدمت کے لیے رکھا تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہو، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا انس تم نے یہ کام کیوں کیا۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، گھر کے افراد کے ساتھ کس انداز کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ سبق دیتی ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارا رابطہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کیسا افراد کے ساتھ ہونا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بڑوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نماز کی نیت باندھتے، آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، کندھے پہ بیٹھ جاتے، پیٹھ پہ چڑھ جاتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ سجدے کو دراز کر دیتے کہ میرا نواسا پیٹھ کے اوپر چڑھ گیا، اگر میں اٹھوں گا تو وہ گر جائے گا، آپ اس کا خیال کرتے گرنے نہ پائے، سجدے کو دراز کر دیا کرتے تھے۔ ایک بات اور ذہن میں رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر بچوں کو لا کر سر پہ چڑھانے لگے۔ نوافل کا معاملہ الگ ہے، فرائض کا معاملہ الگ ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ بعض لوگ خلط مبحث کرتے ہیں، بات کہاں کی ہے کہاں فٹ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی نیت باندھتے تھے اور یہ نمازیں آ جاتے تھے، پیٹھ پر چڑھ جایا کرتے تھے، کندھے پہ چڑھ جایا کرتے تھے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو دراز کر دیا کرتے تھے۔ فرائض کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ نوافل میں ہم اور آپ بھی اگر کوئی پڑھتے ہیں اس میں اس قسم کی کیفیت آ جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر فرائض کا معاملہ ہے تو بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اسی لیے ترتیب بتائی گئی ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو امام کے پیچھے وہ حضرات ہونا چاہیے جو امامت کے قابل ہیں، عالم ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور پھر مرد ہونے چاہیے، بچے اس کے پیچھے ہونا چاہیے، عورتیں اس کے پیچھے ہونا چاہیے۔ یہ ترتیب اسی لیے بتائی گئی ہے۔ ہاں کوئی ایسی جگہ ہے کہ بچوں کو اگر دور کیا جائے گا جس کی بنیاد پر پھر ملنا مشکل ہے اس کا، یا اگر دور رکھیں گے تو بدتمیزیاں کرے گا تو بغل میں کھڑا کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ سائڈ میں کھڑا کرے، بیچ میں وہ بھی بہتر نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بچوں کے ساتھ یہ تھا، اور آپ نے حدیث میں ارشاد بھی فرمایا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ کوئی بھی انسان جو ہم میں کا ہے اگر بچوں پر، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، محبت کا ہاتھ نہیں پھیرتا ہے تو وہ، اور بڑوں کا اکرام نہیں کرتا ہے، عزت نہیں کرتا ہے، اس کا شمار ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہماری تعلیمات پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ ہماری تعلیمات پر عمل کرتا تو بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا، بڑوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتا، ان کا اکرام کرتا۔ ایسا نہ کرنا اس کا مطلب تعلیمات سے دور ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک موڑ اور آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید ابن حارثہ آتے ہیں، غلام تھے اور وہ گھر سے گم گئے تھے یا بھاگ کر چلے آئے تھے، پھر ان کو کسی نے بازار میں بیچا، پھر ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے ان کو خریدا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دیا، آپ کی خدمت میں وہ آئے، بچے تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ان کے خاندان کے لوگ آئے، دیکھا بچے کو انہوں نے کہ وہ تو یہاں پر موجود ہے، ان کو تلاش کرنے ان کے والدین نے کہاں کہاں کا سفر کیا، میرا بچہ غائب ہو گیا ہے، میرا بچہ غائب ہو گیا ہے، تلاش کرنا چاہیے، دور دراز کا سفر کیا، اور یہ تو بچہ زید تو یہاں پر موجود ہے۔ خبر کی گئی کہ مکے کے اندر میں نے آپ کے بچے کو دیکھا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر رہتے ہیں۔ والدین آئے، چچا آئے، رشتہ دار آئے، پہچان لیا، زید نے بھی اپنے والدین کو پہچان لیا، چچا کو پہچان لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرا بیٹا، میرا بھتیجا آپ کی خدمت میں ہے،
اور اس کے بدلے میں میرے بھتیجے میرے بیٹے کے بدلے میں جو آپ لینا چاہیں زر مبادلہ، جو نقد آپ لینا چاہیں وہ لے لیجئے، میرے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ دیکھو نا، بہت اچھی بات ہے، آپ بتلائیے، آپ جو بہتر بتلائیں گے ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا میں زید کو اختیار دیتا ہوں، وہ آپ کو پہچان لیتے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو بغیر کسی زر مبادلہ کے، بغیر کسی پیسے کے ان کے اختیار تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو میں زبردستی ان کو اپنے سے رخصت نہیں کروں گا، دباؤ نہیں ڈالوں گا کہ تم کو جانا ہی والدین کے ساتھ میں ہے۔ زید کو بلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کو پہچانتے ہو؟ ان کو پہچانتے ہو؟ ہاں میں نے ان کو پہچانا، یہ میری چچا ہے، میرے فلاں ہے، میرے فلاں ہے۔ گھر کے افراد ہیں؟ جی میرے گھر کے افراد ہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے، اگر چاہو تو ان کے ساتھ اپنے گھر جا سکتے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں وہ کلمات سننے کے قابل ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ساتھ رہ کر جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ جانا ہے، جو ملا ہے آپ کی شخصیت سے، آپ کی ذات سے، وہ مجھے اپنے گھرانے میں نہیں مل سکتا ہے، ماں باپ سے نہیں مل سکتا ہے، چچا سے نہیں مل سکتا ہے، اور میں آپ کی ذات کو چھوڑ کر وہاں نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کی نگہداشت، آپ کی نگرانی کا نتیجہ تھا۔ وہ اس طریقے سے فریفتہ ہو گئے تھے، ورنہ بچپنا ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے لیے بچہ تڑپتا ہے، گھر والوں کے لیے بچہ وہ انتظار کرتا ہے کتنی جلدی ملاقات ہو جائے، چچا سے ملاقات ہو جائے، پھوپھی سے ملاقات ہو جائے، ماں سے ملاقات ہو جائے، خالہ سے ملاقات ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے ان کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آئے کہ مجھے اپنے والدین کے پاس جانا ہے، فوراً کہا آپ کی ذات کے علاوہ مجھے کوئی شخصیت محبوب نہیں ہے۔ ابھی بچے تھے، ابھی چھوٹے۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید جب بڑے ہو گئے تو ان کی شادی حضرت زینب سے کروا دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا معزز گھرانے کی خاتون تھی، اور حضرت زید غلام تھے۔ ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیجئے، سوسائٹی میں اتار چڑھاؤ کتنا ہوتا ہے۔ یہ فلاں خاندان کا ہے تو فلاں خاندان کے یہاں ہماری بچی کیسے جا سکتی ہے، فلاں خاندان کے لڑکے سے ہماری بچی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے، ہم فلاں خاندان کی بچی کو کیسے لا سکتے ہیں۔ یہ سب سوسائٹی میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ نہ کچھ چیزیں یہ موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو حضرت زید کو بھی تکلف ہوا، حضرت زینب کو بھی تکلف ہوا، میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گی، میں ان سے رشتہ کیسے کروں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنیاد پر یہ شادی ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو جب انہوں نے انکار کر دیا تھا اپنے والدین کے پاس جانے تھے تو آپ نے متبنہ بنا لیا تھا۔ متبنہ کا مطلب منہ بولا بیٹا، لے پالک جس کو کہتے ہیں۔ لیکن زید کی شادی زینب سے جو ہوئی وہ نبھ نہ سکی، مزاج نہیں مل پایا۔ خاندانوں میں جب تفاوت ہوتا ہے تو تفاوت کی بنیاد پر مزاج کا ملنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک گھرانہ ایسا جس گھرانے کے اندر تعلیم ہے، ایک گھرانہ ایسا جس گھرانے میں تعلیم نہیں ہے، اب دونوں کے جب رشتے ہوں گے تو مزاج نہیں میل کھائے گا۔ ایک گھرانہ ایسا ہے جو نوکری کرتا ہے بہت اعلیٰ پیمانے کی، ایک گھرانہ ایسا ہے جس کے یہاں جو ہے کاروبار چھوٹا ہے۔
اس کی بنیاد پر اگر شادیاں ہو جائیں تو مزاج میل نہیں کھائے گا. اسی بنیاد میں شریعت نے یہ بات رکھی ہے کہ شادی بیاہ کرنے میں کفو کا خیال کرنا چاہیے. کفو کا مطلب برادری واد نہیں ہے. کفو کا مطلب یہ ہے سوسائٹی کا جو لیول ہے, یعنی رہن سہن کا جو لیول ہے, رکھ رکھاؤ بات چیت کا جو لیول ہے, تعلیم کا جو معیار ہے, پیسے کا جو معیار ہے, وہ معیار میل کھانا چاہیے تاکہ بچی کسی گھر میں جائے تو وہ بہ سکے. لیکن بہرحال حضرت زید کی یہ شادی حضرت زینب سے جو ہوئی تھی وہ نبھ نہ سکی, طلاق کی نوبت آ گئی, طلاق ہو گئی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات بڑی محسوس ہوئی, اب میرا نکاح کس سے ہوگا. لیکن پروردگار عالم جو ایک نظام بنانا چاہ رہا تھا, اس نظام کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے, اور سوسائٹی کے اندر یہ حالات پیش آتے ہیں. کیا ہے, اس زمانے میں دستور تھا جس طریقے سے بیٹے کی بیوی جو بہو کہلاتی ہے سگی, اس سے نکاح بیٹے کا باپ نہیں کر سکتا ہے, سسر نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اس معاشرے کے اندر یہ بات عام تھی, لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی, متبنہ لے پالک کا بیٹا بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ سگا بیٹا ہوتا ہے, سلبی جو اولاد ہوتی ہے. لہذا اس کی بیوی سے بھی شادی نہیں کی جا سکتی. قرآن کریم نے بتایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے یہ بات بتائی, ایسا نہیں ہے. جو سلبی اولاد ہے, جو سگا بیٹا ہے, اس کا معاملہ کچھ دوسرا ہے. جو متبنہ ہے, لے پالک ہے, منہ بولا بیٹا ہے, اس کا معاملہ دوسرا ہے. وہ اس کی حیثیت ویسی نہیں ہو سکتی ہے جو سلبی اولاد کی ہے, معاشرے میں کچھ بھی کہا جائے. لیکن اس زمانے کے اندر یہ حیثیت حاصل تھی, اور اس کی بیوی کو اگر طلاق ہو گئی ہے تو جس نے بیٹا بنایا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا ہے. یہ معاملہ عام تھا. پروردگار عالم کو اس نظام کو توڑنا تھا اور لوگوں کے سامنے یہ تعلیم دینی تھی کہ نہیں, اس کی حیثیت سلبی اولاد کی نہیں ہوتی ہے. حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو شادی زینب سے کرنی ہے. قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے, اور حضرت زید وہ خوش نصیب صحابی ہے جن کا نام قرآن کریم کے اندر صراحت کے ساتھ آیا ہے, کسی اور صحابی کا نام صراحت کے ساتھ نہیں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا خفت محسوس کر رہے تھے کہ اگر میں نے یہ قدم اٹھایا تو لوگ کیا کہیں گے. پروردگار عالم کی جانب سے بات کہی گئی کہ میں کہہ رہا ہوں شادی کرو, اور تم معاشرے کے دباؤ کی بنیاد پر یہ سوچ رہے ہو کہ کیا قدم اٹھاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے شادی کی, اور وہ ام المؤمنین بنی. حضرت زینب سے زیادہ, حضرت زید سے زیادہ اچھا رشتہ ان کو ملا, اور آپ کی زوجیت کے اندر وہ آئیں. معاشرے کے اندر ایسے حالات اگر آ جائیں, جن حالات کے اندر معاشرہ دباؤ ڈالے, تمہارے خاندان میں یہ ہوتا چلا آ رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. شریعت اگر یہ کہتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو شریعت کے قانون کو اوپر رکھے, معاشرے کے دباؤ کو ٹھکرا دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ کہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی. اس سے پہلے آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی, اور وہ کیفیت یہ تھی کہ جب معاشرے اور سماج کو آپ دیکھتے تو ہر طرف فساد ہی فساد, ہر طرف شرک ہی شرک, کفر ہی کفر, ظلم ہی ظلم. اس کو دیکھ کر آپ تڑپا کرتے تھے. قرآن کریم نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا, اور پروردگار عالم نے آپ کو ایسا پریشان حال پایا کہ آپ کو راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ کام کا آغاز, یعنی اس فساد کو صلاح سے بدلنے کا آغاز کہاں سے کیا جائے. فہذا تب پروردگار عالم نے آپ کو راستہ بتلایا کہ کام کا آغاز اس طریقے سے کرنا چاہیے, شروعات اس انداز میں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت کے ساتھ ظاہر
حرا میں جایا کرتے تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، تسبیحات اور اوراد اور وظائف کا ورد کیا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا اور آپ پریشان حال ہو کر جب گھر کے اندر آئے اور آپ نے اپنے زوجہ مطہرہ سے فرمایا زملونی زملونی، چادر اوڑھاؤ چادر اوڑھاؤ، اپنے انہوں نے چادر اوڑھا دیا، وہ کیفیت ختم ہوئی۔ تب آپ نے، آپ کی زوجہ نے مومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، پوچھا آپ صورتحال تو بتائیے، آخر آپ پر یہ کیفیت کیوں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال بتائی۔ غار حرا کے اندر تھا، پھر ایک ذات اور ایک شخصیت ایسی آئی اور اس نے یہ کہا، اس طریقے سے دبایا، یہ کلمات کہے، اور مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، اب مجھے ڈر ہے میری زندگی اب آگے وفا نہ کر سکے گی۔ تو اس وقت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند کلمات ارشاد فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، اور یہ کلمات آپ کی معاشرتی زندگی کا بالکل آئینہ ہے۔ آپ نے فرمایا کلا واللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری زندگی پر اندیشہ ہے کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ کلا واللہ، ہرگز ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ کیوں؟ چار صفات آپ کے اندر خاص طور پر ہیں اس کی بنیاد پر۔ پہلی صفت کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ معاشرے کے اندر رشتوں کو جوڑنے کا کام وہی آدمی کر سکتا ہے جس کا دل سمندر ہو اور وہ ہزار خفیوں کو پی جانے والا ہو، ہزار چیزوں کو برداشت کر جانے والا ہو، جس کا سینہ اتنا چوڑا ہو جائے کہ ظلم کی ہر کیفیت کو اور باتوں کی ہر ناگفتہ چیزوں کو برداشت کرنے والا ہو جائے۔ فرمایا انہوں نے ام المؤمنین نے انک لتصل الرحم، آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ رشتہ باپ کا نہ ٹوٹنے پائے، رشتہ پھوپھی کا نہ ٹوٹنے پائے، رشتہ چچا کا نہ ٹوٹنے پائے، رشتہ چچی کا نہ ٹوٹنے پائے، رشتہ خالہ کا نہ ٹوٹنے پائے۔ جو تمام رشتے، وہ رشتے مضبوط رہے، استوار رہے، ان کے اندر کوئی دخل اندازی نہ ہونے پائے۔ اور پھر فرمایا دوسری صفت یہ ہے وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ دوسروں کے بوجھ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کوئی پریشان حال ہے، کوئی تھکا ہوا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بوڑھا ہے، سر پر بوجھ لگا ہوا ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے وہ نہیں لے جا سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، اس کے بوجھ کو اٹھا کر آپ منتقل کر دیتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، تیسری صفت یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر جو مہمان آتا ہے اس مہمان کی آپ قدر کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اس میں ذرہ برابر بخل سے کام نہیں لیتے، فراخ دل آپ کے سلسلے میں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب حق کی بات آ جاتی ہے تو اس سلسلے میں جو بھی پریشانی آئے پھر بھی آپ تعاون کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ ایسا نہیں مصلحت کا تقاضا تو یہ ہے اور حالات ایسے بن نہیں پا رہے ہیں اور میں کیا کروں، مجھے گھر والے بھلا۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کا معاملہ جب آ جاتا ہے تو چاہے جیسی پریشانی ہو آپ تعاون کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ چار بنیادی اوصاف ہیں آپ کے، جو اوصاف ایسے ہیں کہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو پریشان نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی کو پریشانی میں ڈال نہیں سکتے ہیں۔ معاشرتی زندگی کی یہ چار صفات ایسی ہیں جس انسان کے اندر پیدا ہو جائیں وہ انسان گھر کے اندر رہے، گھر کے باہر رہے، گاؤں میں رہے، کاروبار میں رہے، ملازمت میں رہے، شادی شدہ رہے، غیر شادی شدہ رہے، کسی حالات کے اندر رہے، وہ کہیں پر ذرہ برابر کمزور نہیں پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی زندگی بہت پاکیزہ، بہت صاف ستھری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات کے اندر نبی بنے، ان حالات کے اندر کیا صورتحال تھی؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بنیاد پر عورتوں کی عزت لوٹی جانے لگی اور بچیوں کی عصمت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جانے لگا، اور آپ کی آمد کی بنیاد ان کی حوصلے تار تار ہو رہی ہیں۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت ملی ہے اس زمانے کی صورتحال کیسی تھی؟ بچیوں کو لوگ فاقہ کشی کی بنیاد پر یا عار کی بنیاد پر کہ بچی پیدا ہو گئی ہے کسی کو داماد بنانا پڑے گا، داماد بنانا یہ عار کی بات ہے، ذلت کی بات ہے، رسوائی کی بات ہے، لہذا اس بچی کو یا تو پیدا نہ ہونے دیا جائے، معلوم ہو جائے کہ بچی پیدا ہونے والی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ معلوم ہو جائے، اگر پیدا ہو گئی گھرانے کے اندر تو راتوں رات کسی کو معلوم نہ ہونا پائے، زندہ درکور کر دیا جائے۔ یہ حالات تھے، لوگ لے جا کر جنگلوں کے اندر، صحراؤں کے اندر، ریت کے اندر اپنی بچیوں کو عار کی بنیاد پر یا کھلانا پڑے گا پہلانا پڑے گا اس کی بنیاد کو گڑھا کھود گاڑ دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم فرمایا اور آپ نے فرمایا سوال کیا جائے گا اس شخص سے جو یہ کام کرنے والا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور وہ زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، وہ واقعہ جب میری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے تو میری آنکھیں ایسی ہوتی کہ وہ آنسو سے جو ہے بہنے لگتی ہیں، میں تڑپ جاتا ہوں، بلک جاتا ہوں۔ کیا واقعہ ہوا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کی، شادی کرنے کی بنیاد پر میری بیوی حاملہ ہوئی اور پھر حمل کے دوران میں کسی سفر پر چلا گیا، میرے یہاں بچی پیدا ہوئی، بچی کو میری بیوی نے پڑوس کے اندر تربیت کے لیے دے دیا۔ اگر شوہر کی نگاہ پڑ گئی، اگر معلوم ہو گیا کہ میری بچی ہے تو شوہر بے قابو ہو جائے گا اور اس کو زندگی ہی کے اندر ختم کر دے گا۔ اس سے بچنے کے لیے کسی پڑوس کے اندر دے دیا کہ وہاں تربیت ہو جائے۔ بچی پروان چڑھتی رہی، میں گھر کے اندر آیا، میں نے بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا کہ وہ بچی پیدا ہوئی تھی، اس کو ضائع کر دیا، ختم کر دیا، وغیرہ وغیرہ کچھ کہا۔ بالآخر وہ بچی دھیرے دھیرے پروان چڑھتی رہی اور وہ کھیلنے کے لیے گھر میں بھی آتی تھی۔ بچی خوبصورت تھی، بچی بہت دل نواز تھی، دل آویز تھی، اس کو دیکھ کر دل کھینچتا تھا، میں بھی کھلاتا تھا یہ سمجھتے ہوئے کہ پڑوس کی بچی ہے۔ ایک دن میری بیوی نے یہ دیکھا کہ میرے شوہر نامدار اس بچی سے بہت محبت کرتے ہیں، تو شوہر نامدار سے میری بیوی یعنی مجھ سے میری بیوی نے یہ کہا آپ کو پتا ہے کہ یہ بچی کون ہے؟ اور وہ یہ سمجھی کہ اب میں بتا دوں گا تو شاید میرے شوہر کے دماغ ٹھنڈا رہے گا اور اس بچی سے محبت کی بنیاد پر کوئی دوسرا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ بیوی نے اس وقت کہا کہ یہ وہی آپ کی بچی ہے جس کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ اگر بچی پیدا ہو تو گھر میں نہ رہنے پائے، درگور کر دی جائے، مجھے بتایا نہ جائے، میں نے آپ کے ڈر سے پڑوس کے اندر دے دیا تھا، اس بچی پرورش وہاں ہو رہی ہے، یہ وہی بچی ہے۔ شوہر یعنی وہ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی سنا، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، جیسے ہی سنا میں نے میرے دماغ کے اندر ایسی جھرجھری پیدا ہوئی، میرا بدن کانپ گیا، میری بچی زندہ ہے، میری بچی زندہ ہے۔ اور ہار کے ڈر سے میں نے بیوی سے کہا بچی کو تیار کرو، میں اس کو گھمانے کے لیے فلاں جگہ لے کر جاؤں گا۔ بچی کو تیار کیا گیا اور میں بچی نے میرا ہاتھ پکڑا، کھیلتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے وہ میرے ساتھ چل رہی ہے، کبھی ہنستی ہے، کبھی بولتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے، یہاں تک کہ وہاں پر پہنچی جہاں میں نے گدھا کھودا تھا، اور کھود کر اس کے اندر جب میں نے ڈالا ہے اس بچی کو مٹی ڈالتا رہا، نہیں بچی چلاتی رہی، چیختی رہی ابا جان مجھے بچا لیجیے، ابا جان مجھے بچا لیجیے، کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ لیکن جب برابر میرے اوپر رحم نہیں آیا، میں نے طرف نہیں گایا، زندہ رہتے اس بچی کو دربار میں لے کر دیا۔ آج اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ منظر میرے سامنے آتا ہے
تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، میرا خدا مجھے کیسے معاف کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس واقعے کو سن کر رو پڑتے ہیں۔ پھر آپ نے تسلی دی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد کے آنے کی بنیاد پر، آمد کی بنیاد پر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، بچیوں کے ساتھ، ان کی عزت کے ساتھ چھڑوا کیا جانے لگا، ان کی عزتوں کو تار تار کیا جانے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی جو عزت افزائی ہوئی، جو ان کا اکرام ہوا ہے، کبھی دنیا میں اس آسمان کے نیچے ایسے عزت دیکھی نہیں تھی خاتون کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا ہے۔ بچی اگر گھر کے اندر ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا نزول کا ذریعہ ہے، اور وہ پھر آگے بڑھتی ہے تو بھائی کا سہارا بن جاتی ہے، آگے بڑھتی ہے تو شوہر کا سہارا بن جاتی ہے، وہ زندگی کا ایک سامان بن جاتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے تو وہ ماں بن جاتی ہے، اور جنت اس کے قدموں تلے ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بنیاد یہ، چونکہ ہمارا طرز عمل ایسا ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام نہیں کیا ہے، بتایا نہیں ہے، قول سے نہیں بتایا، اور عمل سے تو بہت زیادہ ایسا ہم نے آپ کی سیرت کو توڑا ہے، مروڑا ہے، بگاڑا ہے، خرابیاں پیدا کی ہے کہ لوگ دیکھ کر گھنا اٹھائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی ایسی نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا اور جولنا پڑوسیوں سے ہوا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے پڑوسیوں کے تعلق سے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کس کے بارے میں آپ نے فرما رہے ہیں کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے شر سے، جس کی برائی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، پڑوسی محفوظ نہ ہو، پڑوسی چاہے مسلمان ہو، پڑوسی چاہے بھائی ہو، پڑوسی چاہے رشتہ دار ہو، پڑوسی چاہے غیر مسلم ہو، پڑوسی چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، پڑوسی کوئی بھی ہو، اگر پڑوسی کی شر سے محفوظ نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان اور مؤمن کہتا ہے تو اس کے ایمان میں کمال نہیں ہے، اگر وہ ظلم کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اتنا سنہرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے، مہمانوں کی کیسی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے یہاں خان گھر کے اندر ایک یہودی مہمان آتا ہے، اور اس روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا شرری یہودی ہوتا ہے، اس سے بڑا فتین اور شر انگیز، اس سے بڑا معاشرے کے لیے فساد پھیلانے والا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ قرآن کریم نے اسی لیے ان کو مغضوب علیہم تعبیر کیا ہے، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر مسکنت کی اور ذلت کی مار ڈال دی گئی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے آیا، مہمان بن کر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان رکھا، رات کے اندر اس نے شرارت کی، جس بستر میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلایا تھا اسی بستر کے اس پر اوپر سے پخانہ کر دیا، گندا کر دیا اس کو۔ آپ ذرا سا تصور کیجئے، کسی کو آپ مہمان رکھیں اور آپ کے مزاج کا وہ خیال نہ کرے، خالی مزاج کا خیال نہ کرے، آپ پر کیا گزرتی ہے، ہم پر کیا گزرتی ہے؟ چہ جائے کہ وہ یہ کام کرے، اس کمرے کو گندا کر دے، اس بستر کو گندا کر دے۔ اس یہودی نے یہ کام کیا اور وہ صبح تڑکے نکل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہ پڑنے پائے، مبادا معلوم ہو جائے جس کی بنیاد پر آپ تکلیف دے، وہ نکل گیا۔ لیکن جلدی جانے میں وہ اپنا ہتھیار جو تلوار تھی وہ چھوٹ گئی مجھ سے، کچھ دور گیا، جانے کے بعد اس کو یاد ہے وہ تلوار جو میں نے ہاتھ میں لے رکھی تھی وہ چھوٹ گئی، وہ ہتھیار چھوٹ گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے واپس آیا، تلوار قیمتی تھی، ہتھیار قیمتی تھا، ڈرتے ڈرتے وہ واپس آیا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
آپ اس بستر کو بنفس نفیس دھل رہے ہیں۔ کون؟ امام الانبیاء یہ کام کر رہے ہیں، دو جہاں کے سردار یہ کام کر رہے ہیں، وہ ذات یہ کام کر رہی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اپنے سبات صحابہ نے فرمایا اللہ کہ میں کر دیتا ہوں، نہیں میرا مہمان تھا، میرا مہمان تھا، میں یہ کام کروں گا۔ یہودی نے دیکھا وہ بالکل اندر سے تڑپ گیا نا، اب تو میری جان گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں یہ کہا تم نے مجھے بہت پریشان کیا، بہت تکلیف میں ڈالا، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا کیسے آئے بھائی، کیا بات ہے؟ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہتھیار میری تلوار چھوٹ گئی، میں اسی کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ رکھی تھی لے جا۔ اس نے ہتھیار لیا اور واپس چلا گیا۔ ایک لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلا کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، تم کو نہیں آنا چاہیے تھا، رکو تم کو بتاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس اخلاق کا آپ کے اوپر یہ اثر پڑا کہ وہ یہودی تھوڑی دور گیا اور دور جانے کے بعد واپس آیا، اے اللہ کے رسول اب میں آیا ہوں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ معاشرتی زندگی جب بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت سے لبریز ہوتی ہے، تو ایمان اعمال سے روشن ہوتا ہے، پھوٹتا ہے، وہ دوسروں پر اثر کرتا ہے۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر دوسری چیزیں جنم لیتی ہیں۔ کیا چیزیں جنم لیتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے میں ارشاد فرمایا ہے، اس بات کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایمان اور ایمان کی علامتیں نہ رہوں گی تو معاشرے کے اندر کیا چیزیں ہوں گی؟ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي روایت واذا خاصم فجر۔ نفاق پنپے گا، ایمان جہاں نہیں رہے گا وہاں یا تو کفر ہوگا یا شرک ہوگا یا تو نفاق ہوگا۔ اب بہت سے مسلمان ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت پکے مسلمان ہیں اور ہماری مسلمانی کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ حدیث یہ کہتی ہے منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ جھوٹ اگر علامہ وقت بھی بول رہا ہے تو بھی نفاق کی ایک علامت ہے۔ خانقاہ کا اور مدرسے کا اور تحریک کا بہت بڑا ذمہ دار بول رہا ہے تب بھی وہ نفاق کی ایک علامت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ کسی سے وعدہ کرے، بھائی سے وعدہ کرے، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے وعدہ کرے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے وعدہ کرے، وعدہ کسی سے کر رہا ہو۔ کاروبار کے اندر اب تو جھوٹ کا بولنا فیشن بن گیا ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا اس کو ہنر مانا جاتا ہے۔ بڑے سمجھدار ہیں صاحب، بڑے سمجھدار۔ کیا سمجھدار ہے؟ بس وعدہ کر لیتے ہیں، وعدہ نبھاتے نہیں، یہی سمجھداری ہے ان کی۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرنے لگتے ہیں۔ یہ امانت پیسے کی ہو، یہ امانت زیور کی ہو، یہ امانت کسی شکل میں ہو یا کسی بات کی ہو۔ آدمی چاہتا ہے میں یہ بات اپنے بھائی سے کہی ہے، اپنے دوست سے کہی ہے، اپنے ساتھی سے کہی ہے، اپنے پڑوسی سے کہی ہے، ملنے والے سے کہی ہے، یہ آگے نہ بڑھنے پائے۔ وہ اشارے کنائے میں یہ بات کہنا چاہتا ہے، زبان سے نہ کہے، اشارے کنائے میں سمجھانا چاہتا ہے کہ میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آگے نہ بڑھ نہیں پائے، لیکن اس کے اندر یہ عورتوں والی بیماری ہے، وہ فوراً آگے بڑھا دیتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کسی کو نہ بتائیے گا۔ دوسرا تیسرے سے کہتا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کسی کو نہ بتائیے گا۔ تیسرے چوتھا سے کہتا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کسی کو نہ بتائیے گا۔ اس طریقے سے پورے محلے کے اندر، پورے شہر کے لوگ بات پھیل جاتی ہے۔
وَإِذَا خَانَ، منافق کی تیسری علامت یہ ہے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور چوتھی علامت یہ ہے کسی سے جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، ماں بیٹی کی کرنے لگے، گالیاں دینے لگے، یہ نفاق کی علامت، یہ نفاق کی علامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے یہ تعلیم دی ہے کہ یہ امراض نہیں آنی چاہیے سوسائٹی کے اندر۔ اگر آ گئی سوسائٹی کے اندر تو ایمان والا معاشرہ نہیں ہے، اسلام معاشرہ نہیں ہے، نفاق والا معاشرہ ہے۔ ہم اور آپ دیکھ لیں ہمارا گھرانہ نفاق والا ہے کہ ایمان والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔